سلمان بھائی، ہمارا پہلا سوال ہے ہماری بہن کی طرف سے حسنہ لکھتی ہیں کہ نہانے کے درمیان جو ہم وضو کرتے ہیں اس سے وضو ہو جاتا ہے یا واپس وضو کرنا ہوگا نماز پڑھنے کے لیے؟ دیکھیے میری بہن، نہانے کے دوران جو ہم وضو کرتے ہیں نا، وہی ہماری نماز کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرنے کے لیے جاتے، یعنی باتھ روم میں جاتے، تو آپ سب سے پہلے اپنا صدر کا حصہ دھوتے، اس کے بعد ہاتھ دھوتے، اس کے بعد کلی کرتے، ناک میں پانی پہنچاتے اور پھر اپنے سر کے بالوں کو دھوتے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنے پورے بدن میں پانی بہاتے اور آ کر آپ اسی حال میں نماز پڑھاتے، یعنی آپ الگ سے وضو نہیں کرا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ وضو آپ کے لیے کافی ہے، آپ کو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارا دوسرا سوال ہے گلشن ملک، یہ پوچھتی ہیں کہ کیا ہم بستری کے بعد عورت کو سر کے بال کھول کر غسل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بار بار بال کھول کر سر دھونے سے بال جھڑ جاتے ہیں؟ دیکھیے میری بہن، اس بارے میں جو حدیث ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بال بہت گھنے ہیں اور میں اپنے بالوں میں بہت سی چوٹیاں باندھتی ہوں، تو مجھے یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ میں بار بار اپنے بالوں کو کھولوں اور غسل جنابت کروں، تو کیا میرے لیے دین میں کوئی آسانی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں، تمہارے لیے آسانی ہے کہ تمہارے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ تم جب غسل جنابت کرو، یعنی ہم بستری کے بعد کوئی بیوی غسل کرنا چاہے تو اس کے لیے اتنا کافی ہے وہ اپنے سر کے بال نہ کھولے، بس 3 بار اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر سر پہ ڈال لے، یا کوئی مگ ہو یا برتن ہو جس سے نہاتے ہیں وہ اپنے بار بھر کے 3 بار ڈال لے تو اس کے لیے کافی ہوگا، اسے بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو حائضہ عورت ہیں، یعنی جو حیض کا غسل لینا چاہتی ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا انہیں اپنے سر کے بال باقاعدہ کھول کر جڑوں میں پانی پہنچانا ہوگا اور کھول کر غسل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو جیسا بہن نے بتایا کہ انہیں غسل جنابت کی وجہ سے بار بار بال کھولنے پڑتے ہیں، تو غسل جنابت میں بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ حائضہ اگر ہو گئی ہیں تو وہ غسل ایک بار کرنا پڑتا ہے مہینے میں، تو اس میں وہ بال کھول کرنا ہے. ٹھیک. اگلا سوال ہے رفیق رائن، یہ معلوم کر رہے ہیں قسطوں پر کار یا بائک لینا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے میرے بھائی، قسطوں پر بائک یا کار لینا جائز ہے، یعنی انسٹالمنٹ پہ جو ہم لیتے ہیں، اور اس پہ امت متفق ہے، یعنی یہ کوئی بھی اس کے خلاف نہیں ہے، سب اس کو صحیح مانتے ہیں. کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی چیز نقد لیتے ہیں، یعنی کوئی بائک لینے آپ گئے تو آپ کسی شو روم سے کہیں گے بھائی مجھے بائک چاہیے، تو اس کی قیمت بتائیں گے 1 لاکھ روپے، لیکن آپ کہیں گے مجھے یہ قسطوں پہ چاہیے، یعنی میں اس کی ہر مہینے قسط بھرتا رہوں گا، تو وہ اس کو 1,40,000 کا یا 1,20,000 کا کر دیں گے. وہ پیمنٹ وہیں، یعنی جو قیمت ہوتی ہے اس چیز کی وہیں طے ہو جاتی ہے کہ آپ اگر 1 سال کی اس پہ لیں گے، قسطوں پہ لیں گے تو اتنا آپ کو بھرنا پڑے گا، یا 6 مہینے پہ لیں گے تو اتنا بھرنا پڑے گا، تو وہ وہیں قیمت طے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو آپ جو یہ کرتے ہیں کہ ڈاؤن پیمنٹ بھر کے 20,000 روپے یا 25,000 روپے بھر کے آپ وہ بائک اٹھا لاتے ہیں، پھر اسے استعمال کرتے ہیں، تو وہ جو ایکسٹرا قیمت آپ دے رہے ہوتے ہیں وہ کرایہ میں شمار ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ پیسے کے بدلہ پیسہ نہیں دے رہے جو یہ سود ہوگا، یہ آپ سامان یوز کر رہے ہیں اس کے بدلہ آپ کرایہ دے رہے ہیں جو ذاتی دے رہے ہیں، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا اگلا سوال ہے نیاز احمد بھائی، معلوم کر رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ 10 مہینے پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میرے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور اس میں اسٹیل کی روڈ ڈالی گئی ہے، اس وجہ سے میں بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتا، تو کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا میرے لیے جائز ہے؟ جی میرے بھائی، آپ بالکل کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے ہیں، بس اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ چھینٹوں سے بچیں، کیونکہ حدیث میں جو آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے کہا کہ ان دونوں قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے، ایک پہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. ٹھیک ہے، تو پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا آپ اہتمام کریں، باقی کھڑے ہو کے آپ پیشاب کرتے ہیں جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی سے گزر رہے تھے، تو آپ نے پیشاب کرنے کے لیے کسی جگہ پہ گئے تو وہاں بیٹھنے کے لیے کوئی صحیح مناسب جگہ نہیں تھی، کیونکہ وہاں کچرا پڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچائی کی طرف سے یعنی کھڑے ہو کر اور جو نیچے والا حصہ تھا ادھر کھڑے ہو کر پیشاب کیا آپ نے. ٹھیک ہے، تو اگر کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی آپ کو، کھڑے ہونے کا انتظام وہاں ہے، تو آپ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام کریں، کھڑے ہو کے آپ پیشاب کر سکتے ہیں، اور آپ کو تو باقاعدہ عذر ہے تو آپ کھڑے ہو کے ہی پیشاب کر لیتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا اگلا سوال ہے سلمان بھائی خلیل مومن، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ کیا تسبیح دونوں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں یا صرف سیدھے ہاتھ پر پڑھیں، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ جو لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے یہ بیت الخلاء میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے اسے یوز کرنا نہیں چاہیے. نہیں، دیکھیں آپ دونوں ہاتھوں پہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں. ایک حدیث پیش کرتے ہیں بہت سے لوگ کہ سیدھے ہاتھ کے بارے میں کہ سیدھے ہاتھ پہ تسبیح پڑھنی چاہیے، وہ حدیث ضعیف ہے. ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ پہ آپ تسبیح پڑھ سکتے ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ ہم بیت الخلاء میں یوز کرتے ہیں یا اس کام کے لیے یوز کرتے ہیں، تو یہ سب ان کی عقلی بات ہے، یعنی کم علمی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا ہم دونوں ہاتھوں سے سجدہ نہیں کرتے؟ کیا ہم دونوں ہاتھوں سے دعا نہیں کرتے؟
ٹھیک ہے. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ہم ایک ہاتھ سے دعا کریں گے کیونکہ یہ ہاتھ ہم ٹوائلٹ وغیرہ میں یوز کرتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے. آپ دونوں ہاتھوں سے تسبیح پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارا اگلا سوال ہے کہ شفا وسیم معلوم کر رہی ہیں کہ اگر ہماری سیلری 20K ہے یعنی 20,000 ہے تو اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں؟ دیکھیے میری بہن, اگر آپ کی سیلری 20,000 ہے تو آپ اللہ کی راہ میں جتنا چاہے اتنا خرچ کر سکتی ہیں. یہ تو آپ کو پتہ نا کہ آپ کے جو خرچے ہیں گھر کے وہ کتنے ہیں اور کتنی آپ کی بچت ہے. تو صدقہ خیرات آپ کتنا ہی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی زکوٰۃ جو ہے وہ آپ پر فرض ہے. اگر اتنا مال آپ کے پاس جمع ہو جاتا ہے یعنی سیونگ اتنی ہو جاتی ہے سال میں, اس پر آپ پہ زکوٰۃ لگے گی. وہ آپ کو اتنی دینی پڑے گی جتنا آپ کا بن رہا ہوگا. ٹھیک ہے, جو ہمیں پتہ ہے کہ 2.5% ہے ہمارے سیونگ پہ, وہ آپ کو دینی ہوگی. باقی نفلی صدقہ خیرات آپ کتنا ہی کر سکتی ہیں, اس پہ کوئی پوچھ نہیں ہے. وہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے, آپ کی خوشی کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. صوفی صدیق معلوم کر رہے ہیں کہ کیا ہم کتا پال سکتے ہیں اسلام میں, اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے میرے بھائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کتا پالا بغیر حاجت کے, یعنی اسے کوئی کھیتی باڑی کے لیے کتے کی ضرورت نہ ہو, نہ اسے مویشیوں کی رکھوالی کے لیے گھر کی رکھوالی کے لیے کتے کی ضرورت نہ ہو, اور اس نے شوقیہ کتا پالا, تو اس کے ثواب میں سے روز 1 قرات ثواب کم ہوگا. اور حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ 1 قرات ثواب ہوتا ہے ایک بہت بڑے عظیم پہاڑ کے برابر, یعنی ایک پہاڑ کے برابر نیکیاں اس کی نیکیوں میں سے روز کم ہوں گی. تو بڑے سوچنے والی بات ہے کہ اتنی نیکیاں ہمارے پاس ہیں کہ ہم اتنی نیکیاں روز کم کروائیں کتا پال کر. تو اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے, یعنی گھیر آپ کے پاس ہے, وہاں مویشی ہیں اور آپ کو رکھوالی کے لیے ہمیں کتا رکھنا ہے, ٹھیک ہے, یا شکار کے لیے کتا رکھتا ہے, تو اس میں اجازت ہے. وہ حدیثوں کے اندر ملتا ہے کہ صحابہ کرام پالتے تھے. لیکن شوقیہ اس کے ساتھ آپ برتنوں میں منہ ڈلوا رہے ہیں, گھر میں بستر پہ سلا رہے ہیں, تو یہ سب حرام ہے. کیونکہ الگ سے بھی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں, یعنی جو پالنے والے شوقیہ کتے ہوتے ہیں, وہاں فرشتے نہیں جاتے, فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے. اس سے پرہیز کریں. ٹھیک ہے. رخسار پروین معلوم کر رہی ہیں کہ کیا ہم قرآن اپنے موبائل میں پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ اس میں موویز ڈرامہ وغیرہ بھی آتے ہیں؟ دیکھیے میری بہن, آپ قرآن موبائل میں پڑھ سکتی ہیں, ٹھیک ہے. باقی وہ تو انٹرنیٹ سے کنیکٹیڈ ہے, تو اس میں تو ساری دنیا کی چیزیں آئیں گی. یہ تو آپ کے اوپر ہے نا کہ آپ اس کا یوز کس طرح سے کرتی ہیں. یعنی جس طرح اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں, تو کبھی کبھی انسان غلط چیزیں بھی دیکھ لیتا ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں قرآن نہیں دیکھوں گا, میری آنکھوں نے گندی چیزیں دیکھ لی. اس سے پرہیز کریں. اسی طرح زبان ہے, زبان سے آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں, بعض اوقات کسی کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں, کسی کے دل آزاری بھی کر دیتے ہیں, یا گالی بھی دے دیتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے انسان کہنے لگے کہ میں نے گالی دی کیونکہ میری زبان گندی ہو گئی, اب میں قرآن نہیں پڑھوں گا. تو اس کے لیے توبہ کریں, اس کا صحیح استعمال کریں. اسی طرح موبائل آپ صحیح استعمال کر سکتی ہیں, تو اس کے لیے آپ قرآن پڑھ سکتی ہیں, قرآن سن سکتی ہیں, آڈیو فارم میں, ویڈیو فارم میں, کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کا استعمال کیسا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ سلمان بھائی. اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے کچھ اور سوال آپ کے پاس ہم لے کر آتے ہیں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.